چلو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو سے ذوالفقار بھی حاضر خدمت ہے. ناظرین، کرکٹ کے اور کھیل کے میدانوں سے خبر دیں گے. اس وقت سڈنی میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ وہ کھیلا جا رہا ہے. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی ہے اور 20 اوور میں 185 سکور کیا ہے اور اس کے 9 کھلاڑی ہوئے. شاداب اور افتخار نے عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، جبکہ محمد حارث جن کا ڈیبیو تھا انہوں نے بھی کمال کی بیٹنگ کی. وہ جلد آؤٹ ہو گئے، لیکن جتنی دیر بھی وہ کریز پر رہے انہوں نے بالروں کو کافی ڈسٹرب کیا. اس وقت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے اور تازہ ترین جو حالات ہے اس کے مطابق کہ 16 رنز ہے اور 2 کھلاڑی آؤٹ ہے. 3 اوور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور پلے کے 3 اہم اوور گزر چکے ہیں اور 3 مزید باقی ہے. پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اگر مگر کا کھیل جاری ہے، کون کس سے جیتے ہارے تو پھر ہی صورتحال بنتی ہے. لیکن ہر میچ اہم ہوتا ہے، خاص طور پر ساؤتھ افریقہ کی مضبوط ٹیم کے خلاف جس سے پاکستان آج پرفارم کر رہا ہے. تو نوجوان کھلاڑیوں کے اس سے حوصلے بھی بلند ہوں گے اور آگے کے لیے ہم دعا گو ہیں. شروع میں ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور پھر ذرا خبر لیں گے کہ جو بینک ہے وہاں پر جو صارفین جاتے ہیں، جو لوگ اکاؤنٹ ہولڈر وہاں کا رخ کرتے ہیں، قومی بجٹ میں جو بچت کا منصوبہ لے کر لوگ جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے. اس پر بھی آج کی ایسا میچ جاری ہے، بڑا دلچسپ میچ ہو رہا ہے. یہ بارہ جی، یہ صبح جو ماہرین تھے اور ہم نے بھی سوشل میڈیا پہ ایک دو جو ایکسپرٹ ہیں، ایکسپرٹ کیا شوق ہے لوگوں کو، اور وہ ایک ٹوٹی پوٹی انگریزی میں ایک مرتضیٰ سدوال ہے بڑی اچھی وہ. تو اس میں نے آج پوچھا کہ مرتضیٰ جی کے حالات ہیں، تو وہ کہنا پاکستان وہ جو ٹوٹی پوٹی انگریزی جو سدوالی انگریزی، پاکستان مسٹ ون دی ٹاس اینڈ مسٹ الیکٹ ٹو بیٹ. میں کہا چلو بیٹ الیکٹ ٹو بیٹ ہے تو کیا کرے، 200 سکور ہونا چاہیے. وہ پھر آگے اس نے اپنی اس میں تو وہ 185 تو پھر یہ مطلب ایک ابھی تک جو اعداد و شمار ہے. اور یہ 5 آخری جو میچ ہوئے ہیں پچھلے سال میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، تو پاکستان 4 میں جیتا ہے ساؤتھ افریقہ سے. تو اس حساب سے تو آج ہی ہمیں بالکل 100% یہ توقع کی جانی ہے کہ بھئی یہ آج ابھی جیتنے کے بھی امکانات ہو گئے ہیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں 15-16 سکور ہے اور 2 آؤٹ ہیں اور 3 اوور. تو اگلے 3 اوور میں بھی اگر یہ لیگ 30 ہوتے ہیں اور ایک آدھ وکٹ بھی گر جاتی ہے تو پھر 100% یقینی پاکستان. صاحب آپ کیا پیشن گوئی کریں گے؟ 23 2 آؤٹ ہے اور چوتھے اوور کا کھیل جاری ہے. مطلب بادی النظر میں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر جا رہے ہیں، کیونکہ پاور پلے ہی اصل میں جو ہے نا وہ ہے کہ اگر پہلے 6 اوور اگر انہوں نے، کیونکہ وہ دائرے کے اندر ہوتی ہے جو ساری فیلڈ ہے، تو اس میں اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ابھی وہ نیچرلی جو ہے نا یہ سلو ہو گئے ہیں جو ہے نا، تو پاور پلے تو ان کو اس طرح نہیں ابھی یہ کھیل سکیں گے. تو اس لیے امکانات جو ہے نا وہ روشن ہے. تو دوسری جو بات میں وہ جو آپ بینکوں والی جو فرما رہے تھے آپ کہ جو بینک ہے پیسہ لوگوں کا ہے، ابھی اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی بھائی صاحب کرکٹ تو آپ بھی کھیلتے رہے ہیں، یہ پاکستانی پرفارمنس آپ جیسی ہی ہوگی یا کوئی بہتر کھیلیں گے؟ جی میر صاحب، ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کرکٹ ہے یہ ایک جس طریقے سے میجک شو ہوتا ہے، تو کرکٹ کی جو یہ گیم ہے یہ بھی ایک میجک شو کی طرح ہے. جیسے کہ بظاہر ابھی جو لگ رہا ہے کہ 2 اوور میں جو ہے وہ 3 اوور میں 2 کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن یہ سڈنلی چینج بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ کرکٹ میں کسی بھی بات ایک آپ کی ان کی اچھی پارٹنرشپ اگر ساؤتھ افریقہ کو مل جاتی ہے، اور پھر پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ان کی ہوتی ہے مطلب یہ کنسنٹریٹ صحیح نہیں کرتے، ہو گئی اس طریقے سے مس فیلڈنگ ہوگی، تو وہ اس کا گیم بدل بھی رہی ہے. اب 27 رن بن چکے ہیں اور یہ چوتھے اوور کا کھیل ابھی بھی جاری ہے. 3 بالیں ہوئی ہیں چوتھے اوور کی. درویش صاحب، جب بھی پاکستانی ٹیم کا میچ ہوتا ہے تو پاکستانی جو قوم ہے اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ دعائیں کریں. تو جو ہم نے بھیجے ہیں کھلاڑی وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بھیجے ہوئے کھلاڑی جو ہیں وہ بہت کچھ کرتے ہیں، اچھے خطہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں جی جی، اور اوپنلی بھی بہت کچھ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک تو ہے لیک آف کانفیڈنس جو ہے. ہمیں
اول تو کسی نے اعتماد کے لائق اپنے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہو بھی تو ہم اس پہ پھر بھی اعتبار نہیں کرتے. اللہ کرے کہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا ہمارے اندر سے، یہ ختم ہو جائے اور ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کے لائق ہو جائیں اور ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کے لائق ہو جائیں. ابھی جو اسکور بتائی میں آپ کو، ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی 28 رن ہو چکے ہیں، اس میں 50 سے 60 ان کو رن چاہیے تھے پاور پلے میں ساؤتھ افریقہ کو. اگر یہ بنا جاتے تو پھر جو ہے نا، پھر بھی یہ بڑا اچھا سکور ہے یہ جو پاکستان نے جو کیا ہے، جو ہے جی اچھا میچ ہے، اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی بڑی مضبوط ہے، بڑے اچھے بیٹر ہیں اس کے پاس. لیکن آج جس طرح پاکستان نے آغاز کیا ہے بالنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی، شروع میں کچھ وکٹیں گری لیکن بعد میں شاداب اور افتخار نے اپنا بیٹنگ کرتے ہوئے اسکور کو اس حد تک پہنچایا، اس سطح تک پہنچا دیا. تو ہوپ فار دا بیسٹ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آج پاکستان جیتے گا. اب چلتے ہیں آج کے دوسرے موضوع کی طرف، بینکوں کے حوالے سے. ناظرین سب جانتے ہیں کہ مالیاتی نظام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر یہاں سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو بزنس بھی بھلے پھولے گا. عام جو وہاں اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کو اگر سہولیات حاصل ہے تو وہ بھی مطمئن رہتا ہے. لیکن کیا کیا جائے، پورے ملک میں یہ حال ہے. اور خاص طور پر اگر ہم دلہ چکوال کی بات کریں تو یہاں پر آپ کا اپنا پیسہ بھی اگر آپ لینے جاتے ہیں تو اس میں بھی جو بینک کے اہلکار ہیں، جو وہاں موجود آفیسرز ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ غلطی ہو، آپ اپنا پیسہ بھی نہ نکلوائیں. جس طرح اکاؤنٹ ہولڈر کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، وہ ہمیں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی. دوسرا، قومی بچت کا بڑا چرچا ہوتا ہے کہ قومی بچت ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. بچت کے ساتھ ہی آپ اپنے معاملات کو، اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں جس طرح لوگ قومی بچت مرکز کے بعد ذلیل و خوار ہوتے ہیں، وہ تصاویر بھی یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی. اس موضوع پر ہی آج گفتگو کریں گے کہ یہ صورتحال ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے. خالد صاحب آپ نے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں، کیا وجہ ہے کہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کی عزت نہیں، اور جو اس پیسے سے تنخواہ لے رہا ہے وہ آرام سے اے سی میں بھی بیٹھا ہے اور سارے مراد سے لطف اندوز ہے. اور یہ میر صاحب یہ کتنا بڑا المیہ ہے، اور بالکل یہ حکمرانوں کے لیے بھی، اور بالکل یہ ایک کہ یہ جتنے چکوال کے جتنے پرائیویٹ قومی سرکاری جتنے بینک ہیں، ان ساروں کا ڈپازٹ اگر آپ جمع کریں تو قومی مرکز بچت کا جو برانچ میں جو ڈپازٹ ہے وہ سب کا اکٹھا کر کے ادھر آپ بینکوں میں جائیں تو جو اچھا ہے، جو مالدار ہے، جس میں زیادہ پیسہ ہے، آپ دیکھیں اس کو بڑا بڑا وی آئی پی ٹریٹمنٹ، چاہے اے سی اور بینکوں کی آپ حالت دیکھیں. اور جو مالدار بندہ وہ سیدھا اول تو آتا ہی بندہ جاتا ہے. تو یہ تو آپ ادھر قومی بچت میں دیکھیں، اور یہ سارے قوم کے ہیرو ہیں. آدھے سے زیادہ ریٹائرڈ فوجی پینشنر ہیں جنہوں نے پوری اپنی زندگی جو ہے نا ملک کے دفاع کے لیے خرچ کیا، اور ادھر جا کے جو سلوک ہو رہا ہے ان کے ساتھ، پیسہ بھی ان کا اور ذلت اور رسوائی بھی ان کا مقدر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل عمل پسند نہیں ہے. اوپر سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن میں واضح جب لکھ دیا ہے کہ یہ آپ سود کا جو نظام ہے یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. تو یہ سارا دیکھ لیں کہ دھڑلے کے ساتھ پورے اسلامی ملک میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سودی نظام کس طرح اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے. تو بہرحال ابھی حاکم شریعت عدالت نے بھی فیصلہ دیا ہے، مگر یہ پھر اپیل میں چلے گئے ہیں. 19 سال بعد فیصلہ دیا ہے شریعت کورٹ نے. قرآن نے جب کہہ دیا کہ یہ حرام ہے اور اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو پھر یہ آپ کیا عدالتوں میں مطلب ہے وقت ضائع کر رہے ہیں. تو کوئی منصوبہ بندی کریں، کوئی ایسا لوگوں کو آسان شرائط میں، یہ جو بینکوں میں اربوں خربوں روپیہ جو ہے یہ نوجوانوں کو کوئی قرض حسنہ دیں، کوئی کاروبار اس میں ہو، کوئی برکت ہو ملک میں، تو یہ روزگار بڑھے اور خوشحالی آئے. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب کمپنی چلتی دکھائی نہیں دے رہی، یہ نظام بدبودار ہو چکا ہے، بوکے اٹھ رہے ہیں اس نظام سے، تو یہ اب توقع کی جا سکتی ہے. ابھی کل ہی ادھر پیر شکور نقشبندی اور سارے ہم نے کہ بھائی اسلامی اور جو قرآن میں جو سزائیں ہیں اور سارا یہ اگر کر دی جائیں تو ترقی اور خوشحالی جو ہے نا یہ پاکستان کا مقدر ہو سکتی ہے. خالد صاحب جس طرح اکاؤنٹ ہولڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں، بینک میں اگر آپ پیسے جمع کرواتے ہیں، آپ نے اپنے پیسے ٹرانسفر کروائے ہیں، اس پہ بھی ٹیکس موجود ہے، اس پہ بھی آپ کی کٹوتی ہوگی اور بھی بینک آپ کی فائدہ اٹھاتا ہے.
لیکن وہ آپ کو فائدہ دینے پر کسی طرح تیار نہیں، فائدہ کیا ہے، عزت دینے پہ تیار نہیں ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ ہوا کیا ہے جی کہ یہ سارے جو معاملات ہیں وہ آپ بات کرتے ہیں کہ آپ قبل مسیح میں چلے جاتے ہیں جو ہے نا. قبل مسیح سے مطلب یہ نظام جو ہے نا بڑا اچھا چل رہا تھا یہ سارے اداروں کا. اور یہ تو ہم جب مطلب یہ چکوال چھوٹا سا تھا نا، یہ شہر تھا، تو ہمارے دوست یو بی ایل میں مطلب ملازم تھے جو ہے نا، تو ہم مطلب ڈیلی جو ہے نا وہ وزٹر تھے ان میں، بینک برانچ میں ان سے چائے پینی، گپ شپ کرنی. پھر آف ٹائم میں بھی ہم جو ہے نا وہ بینک برانچ میں جو ہے نا تو ٹوٹی ہوئی کرسیاں، مطلب کوئی فرنیچر ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے، مطلب کوئی حال نہیں مطلب برانچوں کا، سرکاری دفتر والا مطلب وہ اس طرح کا جو ہے نا حال تھا. ایک دم جو ہے نا انہوں نے جو یہ بینکوں میں جب یہ سارا یہ سلسلہ، جب لوگ یہ باہر چلے گئے، باہر سے جو پیسہ آیا ہے، ایک دم فلو آیا پیسے کا جب یہ لوگوں نے باہر جانا شروع کیا. ابھی ہوا کیا کہ ایک جو صوبیدار تھا جو سعودی عربیہ میں، وہ 6 لاکھ تک کی وہ تنخواہ لے رہا تھا شروع میں. تو یہ جو جب ایک عید پہ نا ایک وہ بڑا دن ہوتا ہے جہاں پہ سارے سپاہی سے لے کے جنرل تک جو ہے نا اس میں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک اس کو نا بڑا دن کے نام سے وہ مناتے ہیں، ادھر کھانا کھاتے ہیں، سارا بڑا کھانا مکس ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے دیکھا کہ صوبیدار کی بیوی نے ادھر ادھر تک کڑے چوڑیاں سونے کی، وہ گلے میں جو ہے نا سونے کا وہ پہنا ہوا ہے اس بڑے کھانے میں. تو جنرل کی بیویاں وہ دیکھ رہی ہیں جو انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ 7 لاکھ روپیہ. جب جنرل جو ہے نا تھوڑی سی تنخواہ لے رہا تھا، تو صوبیدار سعودی عربیہ میں وہ 6 لاکھ 7 لاکھ لے رہا تھا. پھر ضیاء نے یہ قانون بنایا کہ ایک اس کی فکس کی جائے جو ہے نا، باقی گورنمنٹ فوج کو آئے پیسہ اور جو ہے نا وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو ہے نا وہ لے لے. وہ اس نے وہ کیا، تو پیسہ ایک دم وہ آیا ان کے نیچے مطلب. تو برانچوں نے کیا کیا، برانچوں نے اس کو ایک کلاس بنا دیا، برانچوں کو ٹائل ورک ہو گیا، اے سی لا کے بڑی زبردست کرسی. ابھی آپ جاتے ہیں ٹائی والے انہوں نے ایم بی اے انہوں نے بھرتی کر لیے، پہلے جو ہے نا وہ سارے ایسے بھرتی کیے ہوئے تھے. اب جو ہے نا وہ جو کلرک ہے وہ نہیں ہوگا، وہ بھی ایم بی اے ہوگا. جتنے بھی ادھر کام کر رہے ہیں ابھی بینک میں وہ سارے مطلب ڈگری ہولڈر ہیں، ایم بی اے ہیں، اس سے کم ہے نہیں ہے جو ہے، لیتے ہی نہیں بینک والے. وہ ٹائی آ گیا، کوٹ آ گیا، ان کا مطلب اسٹائل جو ہے نا انہوں نے مطلب بدل دیا. وہ بدلی ہونے سے اس میں جو گورنمنٹ نے آگے مطلب جو سارے جو ٹیکسز ہیں یہ حکومتوں نے مطلب لگائے ہیں. حکومتوں جب بھی حکومت کوئی اس طرح کا کام کرے گی وہ عوام میں دشواریاں پیدا کرے گی. تو ابھی آپ اکاؤنٹ کھولنے جائیں، پہلے کیا ہوتا تھا آپ کی این جی او ہے، آپ کا فلانا ٹرسٹ ہے، فلانا ہے، آپ جائیں وہ شکر کرتے تھے آگے ہیں اکاؤنٹ کھولنے. ابھی آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جو ہے نا وہ دشواری ہیں، وہ فلانا بھی کاغذ لے کے ہیں، فلانا بھی لے کے، اتنا دوڑاؤ کہ بندہ بولے جی میں اکاؤنٹ ہی نہیں جو ہے نا کھلواتا. ایک نیشنل بینک مطلب ہے جو تھوڑا مطلب کوآپریٹو ہے مطلب پبلک کے ساتھ، باقی جو ہے آپ کو بالکل صاف جواب دیتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا ہے، پیسے لوگوں کے. اب ہوگا کیا، مجھے جو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی جو بینکنگ نظام ہے یہ متبادل جو ہے یہ خود ہی کوئی آ جائیں گے پبلک میں سے ہی، اپنی سیکورٹی کا بندوبست ہے کہ وہ بھی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ کریں اور سارا اس کے تحت، کیونکہ انہوں نے جتنی ابھی خرابیاں پیدا کر دی ہیں آگے جا کے دیکھیں پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے، آپ مطلب اس کو صحیح نہیں کر سکتے، یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو وہ خرابیاں مطلب اس بینکنگ میں جو پیدا ہو گئی ہیں اس کے متبادل کوئی نہ کوئی نظام جو ہے نا وہ آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا کہ متبادل سسٹم آ سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے بینکوں میں عام لوگوں کے ساتھ بڑا ہی تکلیف دہ ہے. جتنا خاص صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں بینکوں کے اندر ماحول ضرور بدلا ہے لیکن طریقہ کار نہیں بدلا. آپ بل جمع کروانے جائیں، آپ کوئی واؤچر جمع کروانے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی تیسرے درجے کے شہری ہیں وہ سلوک کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. راجہ افتخار، امیر آدمی قرض لے لے وہ واپس نہیں کرتا اور غریب کو کوئی دیتا ہی نہیں. حالانکہ 100% ریکوری یا بینکوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، غریب سے 100% ریکوری ہو جاتی ہے. اور اس دوران اگر کوئی غریب آدمی کسی بھی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے تو باقاعدہ جو ہنڈے والے ہوتے ہیں، عام
सूद खोरों ने किस किस्म के लोग कईयों ने रखे हुए हैं और वो जाके हराम भी करते हैं, वो जाके दबाते हैं। तो ये जिस तरह एक आम आदमी को कर्ज की सहूलत बैंक ने बाहर भी लिखा होता है, बोर्ड लगाए होते हैं, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो सूरत हाल वो नहीं होती। ये जो कर्ज ना मिलना है आम आदमी को, आप भी समझते हैं कि इससे भी ये कारोबारी के मामला खराब हुए हैं? इसकी वजह यही। जी बहुत शुक्रिया जी मीर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं तो ये समझता हूँ कि जो बड़े अरबोपति है, जो इस मुल्क का तबका जो जिनके पास ऑलरेडी इतना सरमाया है, उनको तो कर्ज देना ही चाहिए। और वो जो कर्ज देते हैं वो देते ही इस घर से हैं कि उन्हें पता होता है कि हमने ये कर्ज वापस नहीं करना। बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। मिल मलकान दीगर जो आपके इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं, उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो कर्ज दिए और उसके बाद फिर वो लेने के बाद वो रपोश हो गए या रफू चक्कर हो गए और फिर वो बैंक जो है ना, और फिर ये आपने बिल्कुल दुरुस्त से मुतशरा किया है कि एक जो गरीब बंदा है उसके उन्होंने जो एक लिस्ट जमा देनी है कि ये आप जनाब फलानी फलानी वेरिफिकेशन, फलाना सबूत, फलाना गवाह, विटनेस, ये वो उससे बनते नहीं है। वो अगर 10,000 का या 15,000 का या 20,000, मैं कहीं ऐसे जमाती तलाश मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ अगर उन्हें कोई बच्ची की शादी के लिए 20 या 30,000 रुपया या 40,000 रुपये की जरूरत पड़ गई है, तो इवन इस्लामी जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैंक बने हुए हैं जो बगैर सूद के देते हैं, तो वो लेकिन उनके लिए वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो फिर ऐसे जो आपको पता है कि वो कहते हैं जी गरीब गरीब तो है ही कोई नहीं, वो आपके पास जाएगा, मेरे पास जाएगा, तो हम भी उसकी गारंटी देने को नहीं दिया, पता नहीं ये कल नहीं होगा तो हमें आगे पकड़ लेंगे। दूसरा बात दनियाल साहब ने की है बैंक के हवाले से कि जो नेशनल आपका कौमी बैंक है, नेशनल बैंक जो है, मैं जाती तरफ ये समझता हूँ कि नेशनल बैंक में सबसे ज्यादा जो पद इंतजामी देखने को मिलती है वो नेशनल बैंक में मिलती है। नेशनल बैंक में जितने आपका मतलब स्टाफ है, एक दो को छोड़ के वो चले कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बाकी सारे अपने आप को छोटे छोटे फिरौन समझते हैं। वो कस्टमर के साथ बिल्कुल सीधे मुंह बात ये जो प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है, इनमें भी बहुत सारा मतलब है कि अगर आप देखें तो ब्लंडर बहुत सारे मौजूद हैं। मैं तो आपने इशारा किया है कि पैसे हम लोगों के अवाम के पैसे होते हैं, लेकिन अवाम गर्मियों में बाहर धूप में खड़ी होती है। और हालांकि बैंक इंतजामिया को इंस्ट्रक्शन है कि जो कस्टमर है सार्फिन है उनके बैठने का अरेंजमेंट करें और गर्मियों में उनके लिए साए का अरेंजमेंट करें, लेकिन वहां वाली बात है वो अंदर जैसी चाह रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि बाहर वो कितने खराब हो रहे हैं। और बहुत सारे जो निजी बैंक भी हैं उनके अंदर जो स्टाफ है वो बड़ा रूट स्टाफ है, उन्होंने वो टाई लगा ली है, दनियाल साहब जैसे कहते हैं जी वो टाई लगा के, तो वो तो अपने आप को से भी समझने का ऊपर होते पे वो मतलब है कि बिल्कुल उनकी जो डीलिंग है वो खराब है। और आखिरी बात जो है नेशनल सेविंग सेंटर की हो रही है, कौमी बचत की, मैं इसी स्टूडियो से मुतअद्दिद बार इस कौमी बचत का जिक्र कर चुका हूँ कि जनाब हम लोग जिले बना रहे हैं, परवेज साहब कहते हैं जी 2 लफ्ज लिखने होने जी, 2 लफ्ज लिख छोड़े, 5 नोटिफिकेशन जारी हो गए, बस ठीक है जनाब हो गए, जिले बन गए। नेशनल सेविंग सेंटर अभी फिर भी निशात सलमे के पास उन्होंने इसको धक्का मार दिया है, इधर निशात सलमे पे ये जा रहा है। ये पहले तलगान रोड पे था, वहां से इसकी बिल्डिंग खाली हुई, ये जेल रोड पे है अली मस्जिद के पास। यहाँ से अभी फिर जो है वो पिछले दिनों से 3-4 दिनों से चल रहा है कि जो कस्टमर सार्फिन जो वहाँ पे हैं उन्होंने कहा जी वो तो बिल्कुल जंगल है, उधर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, कोई उस मतलब सिक्योरिटी पर्पज के बाद से भी वो जगह जो है ना वो सूटेबल नहीं है, तो ये उन्होंने वहाँ भी निशात सलमे के अंदर इसको मुंतकिल कर रहे हैं कौमी बचत को। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए लम्हा फिक्री है कि कम अज कम ये आपका कौमी अदारा है, इसके लिए तो कम अज कम अपनी बिल्डिंग, आप एक प्रॉपर बिल्डिंग जहाँ पे पता होगी ये जनाब कौमी मतलब सरकार की बिल्डिंग ही नहीं है। राजा साहब की बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि नेशनल सेविंग सेंटर के हवाले से कि एक ब्रांच है, मेन ब्रांच जो है वो पूरे गांव से लोग आते हैं, लाइनें लग जाती हैं, इसकी ब्रांचें खोली जाएं जो बड़े बड़े मतलब कस्बे हैं, वहां पे नेशनल सेविंग सेंटर की हर उसमें गांव में खानपुर है, डोडियाल है, चोआ है, वहां पे जो है ना ये ब्रांचें खुले, लोगों में आसानियां पैदा की जाए। ये एक ब्रांच अरबों रुपए की है, इसमें अरबों रुपए लोग जमा कराए और लाइनें लग जाती है, सुबह 6 बजे से लाइनें लग जाती हैं कि पहले जो है ना मैं अंदर जो है ना दाखिल हूँ। तो ये बड़ा मतलब गंभीर मसला है, इसकी ब्रांचें बनाई जाए। बिल्कुल सही है। दरवेश साहब जो बैंकों के हवाले से हमने डिस्कशन की है, जो भी खराबियां हैं इसकी बराह रास्त मॉनिटरिंग तो स्टेट बैंक का काम है, यहाँ इस्लाह करना, कहीं कोई गलती हुई है उस पर जजा सजा का अमल करना, पूरा एक गॉड फादर आप कह सकते हैं। तो क्या वजह है कि स्टेट बैंक की हमने कभी इन्वॉल्वमेंट इस मामला में कभी देखी नहीं है, या जो लोग हैं वो शिकायत करते ही? असल में स्टेट बैंक का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनके रूल्स हैं, सच पूछें हम मीडिया वाले भी नहीं जानते, जनरल पब्लिक कैसे जानेगी। और 2 तरह की बैंकिंग है,
एक वो जो स्टेट करा रही है और एक जो प्राइवेट है। स्टेट की जो बैंकिंग है उसमें क्या है कि पब्लिक को तो इंसान ही, जनरल पब्लिक को इंसान ही नहीं समझा जाता। वहां पे तो आप समझें कि आप पुलिस व आप थाने में चले गए हैं, आप नेशनल बैंक में हो या कौमी बचत में हो, यू आर लाइक इन अ पुलिस स्टेशन। वो जंगल के बादशाह हैं, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं। और वो ना सिर्फ के पब्लिक के साथ बुरे हैं, वो अपने अदारे के साथ भी अच्छे नहीं हैं। अब आप ये देखें कि जब तक यूबीएल और एमसीबी सरकारी बैंक थे तो बदतरीन बैंक थे। यूबीएल कई दफा डूबते डूबते बैंकरप्ट होते होते बचा। हर साल ऊपर से अरबों रुपए डालने पड़ते थे ताकि वो चलता रहे, ताकि दिवालिया ना हो। प्राइवेटाइजेशन के बाद नाउ दे आर द बेस्ट बैंक। यूबीएल टॉप क्लास बैंक है, हमारे ख्वाजा दानियाल साहब, इनके साथ मैं 2-3 दफा गया। एमसीबी वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स। सरकार का जो मुलाजिम बन जाता है ना, वो समझता है कि आई एम द किंग और मेरा हक है मैं लोगों को जलील करूं, दैट्स माय राइट। वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। अब आगे हैं प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स में ब्रांच मैनेजर को अहदाफ मिले हुए होते हैं, टारगेट्स मिले हुए हैं। मीर साहब बैठे हुए हैं वहां पे, ब्रांच मैनेजर, आपको टारगेट दिया जाता है कि भाई आपने इतने डिपॉजिट्स और इतने बैंक अकाउंट आपने खुलवाने हैं। 2 चीजें हैं, सबका पिछले साल का रिकॉर्ड सामने रखते हुए नए साल के आपको अहदाफ दिए जाते हैं। अब आप उन अहदाफ को कैसे मीट करते हैं, ये आपका हेडेक है, दिस योर हेडेक। आप क्या करेंगे, आप जो पैसे वाला आएगा ना, उसको पता है मीर साहब ने खड़े होकर मुझे सल्यूट करना है, मुझे बिठाएंगे बड़ी इज्जत से, मेरी टहल सेवा करेंगे, चाहे बिस्कुट खिलाएंगे, मेरी खुशामद करेंगे, 50 दफा तो मुझे स्माइल देंगे। क्या 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 पापड़ बेलता है प्राइवेट बैंक का मैनेजर अपने अहदाफ को पूरे करने के लिए। बड़े टफ अहदाफ उनको मिलते हैं। आपने नंबर ऑफ अकाउंट्स आपने इतने हमें देने हैं, डिपॉजिट आपने इतने देना है। नंबर ऑफ अकाउंट तो मीट हो ही जाता है, लेकिन डिपॉजिट का जो टारगेट है, अब बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, उन सारे एक दूसरे से ना वो कोशिश करते हैं। जरा सा मैं उस पे कौमी बचत पे बात करना चाहता हूं। कौमी बचत सरकारी अदारा है। एक तो वो जितना सूद बड़ा ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, कोई भी नहीं ऑफर कर रहा। मुबालगा ना होगा अगर ये कहा जाए कि दीगर बैंकों की निस्बत 5-7 गुना ज्यादा वो ऑफर करते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग उनके जाके वहां पे अपनी जो सेविंग्स रखते हैं, अपनी सेविंग, और वहां पे उनके पास क्या है कि माहाना आमदनी वाले अकाउंट्स हैं। अब ऐसे लोग हैं कि जो कारोबार करने की सलाहियत नहीं रखते, पैसे चार पैसे हैं, थोड़े से हैं, लेकिन कारोबार करने की सलाहियत नहीं है। किसी दूसरे पे एतबार भी नहीं कर सकते कि अगर उसको देंगे तो वापस भी असल रकम भी वापस आएगी या नहीं आएगी। और ये जो लोगों की मजबूरी है, ये उनको बहुत अच्छी तरह इस मजबूरी का इल्म है, और कोई मुतबादल भी नहीं है, कोई उसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। वैसे भी सरकारी मुलाजिम का जो एटीट्यूड पब्लिक के साथ होता है हम सारे जानते हैं। तो ये सूरत हाल है बैंक्स की। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जहाँ तक स्कोर भी दे रही वीर साहब। 3 आउट हो चुके हैं और 8वें ओवर का खेल जारी है। अच्छी पोजीशन है, मुकाबला होगा जी, मुकाबला होगा। 3 और 7.2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 185 का टारगेट है। अब देखते हैं कि होता क्या। आपकी इतना ही ज्यादा चीज है, अल्लाह ने निगरान। और चौथा भी हो गया जी, चौथा भी हो गया। चलो जी, बात अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जीत है जी आज। इंशाल्लाह। ओके जी।